کہا آسمانی دنیا پر یہ خبر پھیلا دو، جتنے بھی فرشتے ہیں ایسے رکھا رہے گا سب تک یہ بات پھیلا دو میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں۔ آسمانی دنیا پر یہ خبر پھیلا دی جاتی ہے۔ اب فرشتے کہتے ہیں مولا اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے اب زمین پر چلا جا اور زمین والوں میں یہ خبر پھیلا دے کہ میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں۔ گویا ہم اگر ولی سے پیار کرتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ولی کی محبت ہمارے قلب میں ڈالی ہے۔ گویا یوں کہہ لو ولیوں سے محبت کرنے کے لیے رب نے ہمارے دل کو چن لیا ہے۔ یہ چنا ہوا دل ہے اور جو چنا ہوا دل ہوتا ہے اللہ رب العزت اسی کو جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ سرکار مدینہ کہتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، صحابی آئے پوچھا یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کون؟ کہا یا رسول اللہ ایک شخص ہے جو کسی سے پیار کرتا ہے، ایک شخص ہے جو کسی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن یا رسول اللہ اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ بولے نا سبحان اللہ، دیکھا نہیں۔ غریب نواز سے پیار کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ دیکھا ہے غریب نواز کو؟ سرکار غوث اعظم سے پیار کرتے ہو؟ دیکھا ہے غوث اعظم کو؟ سرکار مخدوم سمنا سے پیار کرتے ہو؟ دیکھا ہے مخدوم سمنا کو؟ سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی سے پیار کرتے ہو؟ دیکھا ہے سرکار عرش پرواز شہباز علی رحمت رضوان کو سے پیار کرتے ہو؟ دیکھا ہے کبھی؟ سائل کا سوال سنو، پیار کرتا ہے پر دیکھا نہیں، پیار کرتا ہے پر ملا نہیں۔ یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی نے فرمایا جو جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے پھر قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ دیوانوں، سنیوں، دیوانوں، عاشقوں، خدا کا احسان ہے ہم پیار بھی کرتے ہیں تو غوث و خواجہ سے پیار کرتے ہیں، ہم پیار بھی کرتے ہیں تو مولائے کائنات سے پیار کرتے ہیں، ہم پیار بھی کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے پیار کرتے ہیں، اور ہم پیار کرتے ہیں تو نبی مکرم سے پیار کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان سنو، میرے نبی نے فرمایا من احبنی کانا معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو پیارے یہ جو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں ذکر خدا، ذکر رسول اور ذکر غریب نواز سننے کے لیے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس دل کو ان کی محبت کے لیے چن لیا ہے، اور جو چن لیا جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن پیارے میں ایک بات کہوں گا، بلا مبالغہ، آج ہوتا ہے کیا ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ گلی گلی میں، گھر کے باہر، ہر گھر کے باہر، گلی گلی میں بڑا بڑا دیکھ قرضہ لے کر کے بڑا بڑا دیکھ چڑھا دیتے ہیں، بڑے بڑے دیکھ چڑھا دیتے ہیں، سڑک پر دیکھ نظر کرتے ہیں۔ میرے پیارے فاتحہ کرانا یا دیگ شریف فاتحہ کرنا غلط نہیں ہے، کون کہتا ہے غلط ہے؟ غلط نہیں ہے، لیکن پیارے ذرا سوچو صحیح کہ غریب نواز کا مشن کیا تھا؟ غریب نواز کا مشن کیا تھا؟ غریب نواز نے یتیم لاوارث بچے کو سینے سے لگا کر بھائی کا پیار دیا تھا۔ غریب نواز کا بچپنا دیکھو، غریب نواز نے بچپنے میں بھی رونے والوں کی آنکھوں سے آنسو پوچھا ہے۔ غریب نواز کی شان اللہ اللہ کیا کہنا، غریب نواز کی شان کا کیا کہنا۔ سرکار سیدنا غریب نواز علیہ رحمت رضوان
ابھی 6 ماہ ہوا ہے شکم میں، 5 مہینے۔ سرکار غریب نواز کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرے شکم سے اللہ 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 کی آواز آتی تھی۔ قربان جا، تڑپ کر بول، تڑپ کر بول، میرے غریب نواز مادر ذات ولی ہیں، اللہ 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 کی صدا بلند ہوتی تھی۔ اب یہاں پر رک کر میں مفتی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، مفتی صاحب سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ حضور ناپاکی میں اللہ کا نام لینا چاہیے، ناپاکی میں ذکر و اذکار کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ناپاک ہے نا، ناپاک ہے، اس لیے پرہیز کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ اب احترام کا مطلب یہ دیکھو، ہم اور آپ نہیں کر پاتے ہیں۔ محمود غزنوی کا یہ حال تھا احترام کا کہ حضرت محمود غزنوی علیہ رحمت رضوان کے بیٹے تھے جن کا نام تھا ایاز۔ یہ ایاز ایک وزیر تھے، عزیز کے ایاز کے بیٹے کا نام تھا، کیا نام تھا بعد میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ فرماتے ہمیشہ نام لے کر، ادھر نام لے کر ادھر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب ایاز، ایک مرتبہ ایاز کا بیٹا کھڑا تھا، آپ نے فرمایا اے ایاز کے بیٹے ادھر آ، تو ایاز کے بیٹے کو لگا دل پر بادشاہ سلامت مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، نام لے کے آج نہیں بلایا، ہمیشہ نام لے کے بلایا کرتا تھا۔ پہنچا گھر، رونے لگا، بابا سے شکایت کی، بابا سے عرض کیا، بابا بادشاہ سلامت مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، نہ جانے کون سی خطا میں نے کی ہے، نہ جانے کون سی غلطیاں میں نے کی ہے، بابا مجھ سے ناراض ہو گئے، بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گئے بابا۔ حضرت ایاز جو بادشاہ کے دیوانے تھے، عاشق تھے، بادشاہ محبوب ناراض ہو گیا، جلال میں آئے، کہا ایسی اولاد نہیں چاہیے جس سے میرا محبوب ناراض ہو گیا۔ تڑپ کر بولو، جس سے میرا محبوب ناراض ہو گیا، ایسی اولاد ہمیں، بولو نا، ایسی اولاد ہمیں نہیں چاہیے۔ یہیں پر ٹھہر کر سوچو اور فیصلہ کرو، آج ہم اپنی اولاد، اپنے بیٹے کی شادی اس جگہ کرتے ہیں جہاں سے یہ صدا آتی ہے نبی میری طرح۔ آج اس گھر میں ہم اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں جہاں سے نبی کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کی جاتی ہیں۔ بادشاہ کو دیکھو ادب اور احترام کا کیا حال ہے۔ ایاز پہنچا بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سلامت سے عرض کرتا ہے، حضور اگر میرے شہزادے سے کوئی گستاخی ہو تو بتایا جائے، کیا گستاخی ہوئی ہے؟ حکم ہو تو میں اپنے بیٹے کا سر قلم کر دوں، حکم ہو۔ بادشاہ نے کہا نہیں ایاز، غلطی تمہارے بیٹے کی نہیں ہے، میں اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ کہا مطلب نہیں سمجھا؟ کہا اے ایاز، تو نے اپنے بیٹے کا نام اللہ کے محبوب کے نام پر رکھا ہے، تو نے اپنے بیٹے کا نام اللہ کے محبوب کے نام پر رکھا ہے۔ اے ایاز تو ہی بتا، میں جب تیرے بیٹے کا نام لیتا تھا تب باوضو رہا کرتا تھا، آج میرا وضو ٹوٹ گیا اور بے وضو میں اپنے آقا کا نام کیسے لوں؟ بے وضو میں اپنے آقا کا نام کیسے لوں؟ یہ ہے احترام۔ تو پتہ چلا، معلوم یہ ہوا، احترام اور ادب، احترام اور ادب کتابوں میں ڈھونڈنے سے نہیں، یہ عشق کا معاملہ ہے، یہ دل کا معاملہ ہے، جو اہل دل ہی سمجھایا کرتا ہے، جو دل کا معاملہ ہے، عشق کا معاملہ ہے، وہ اہل دل ہی سمجھایا کرتے ہیں۔ میرے پیارے غریب نواز شکم میں آ کر اللہ 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 کا، اے غریب نواز ناپاکی میں احترام کرنا چاہیے، غریب نواز ناپاکی میں احترام کرنا چاہیے۔ آپ شکم مادر میں ہو کر اللہ کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کہہ
تبھی تو اعلیٰ حضرت کا وہ جملہ یاد آ گیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسی لیے ہم خواجہ غریب نواز کو کہتے ہی ہیں، پر خواجہ پاک بھی کہتے ہیں۔ میرا خواجہ شکم مادر میں بھی پاک، شکم مادر سے دنیا میں آیا تو یہ شان ہے میرے غریب نواز کی۔ اور سنو بس ایک بات، میری گفتگو ختم۔ سرکار غریب نواز ہیں، جب سرکار غریب نواز کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا، سنجر کی دھرتی اور سنجر شریف کی دھرتی ہے، اور اس دھرتی پر لوگوں کی حالت یہ تھی کہ کثرت سے لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کثرت سے لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ جب ایک بار جب لوگ پہنچے مسجد تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ اجالا پھیل گیا، روشنی ابھر آئی ہے۔ مایوس ہو گئے، گیٹ پر کھڑے ہیں، مایوس ہو گئے، آج تہجد کی نماز قضا ہو گئی، آج تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے، آج ہماری فرض نماز چھوٹ جاتی ہے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، پچھتاوا نہیں آتا کہ آج میری فجر کی نماز چھوٹ گئی، ظہر کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے، پچھتاوا آ رہا ہے، چہرے پہ ملال ہو گیا، آج تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ سرکار سیدنا مولانا غیاث الدین پہنچتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ غریب نواز کے والد۔ کون ہے؟ غریب نواز کے والد محترم پہنچے، کہا کیا بات ہے، یہ کھڑے آپس میں کیا بات کر رہے ہو، یہ پچھتاوا کیسا ہے؟ کہا سرکار کیا بتاؤں، آج تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ کہا تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے کیسے؟ کہا حضور دیکھیے نا، اجالا پھیل گیا ہے، اجالا پھیل گیا ہے۔ کہا تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، تہجد کا وقت ختم نہیں ہوا ہے، یہ سفیدی جس سفیدی کی بات کر رہے ہو، یہ سفیدی کا مطلب اور راز اگر تمہیں سمجھنا ہے تو چل کہیں اور نہیں، غیاث الدین کے گھر چل، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، جس بچے کی پیدائش پر میرا گھر بھی روشن ہو گیا ہے اور سارا محلہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے غریب نواز کی یہ کیفیت ہے، غریب نواز کے بچپنے کا عالم ہے، ماں کے گود میں کھیل رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں۔ اور جانتے ہو اس وقت کے لوگوں کی عقیدت کیسی تھی؟ آج کی عقیدت سے زیادہ مضبوط عقیدت تھی۔ جی مفتی صاحب، اس وقت کیا کرتے، غریب نواز جب لے کے رہتے چھوٹے، کبھی شیرخوار دودھ پی رہے، چھوٹا تو نہیں کر سکتا معاذ غریب نواز کم عمر میں تھے تو بھی ہم سے بڑے تھے۔ حضرت عباس سے کسی نے پوچھا، اے عباس احترام نبی دیکھو، احترام دیکھو اسے کہتے ہیں۔ حضرت عباس سے کسی نے پوچھا، اے عباس آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ؟ وہ ظاہراً دنیا میں حضرت عباس پہلے آئے، ظاہراً دنیا میں پہلے آئے، لیکن احترام مصطفیٰ دیکھو، آئے ہائے ادب مصطفیٰ دیکھو۔ کہا بڑا تو میں نہیں، بڑا تو مصطفیٰ جان، بڑے تو مصطفیٰ جان رحمت ہے، یوں تو دنیا میں پہلے میں آیا، بڑے تو نبی ہیں، یوں تو دنیا میں پہلے میں آیا ہوں، یہ ہے احترام۔ غریب نواز کا حال یہ تھا کہ غریب نواز جب ماں کی گود میں ہوتے، دودھ پیتے، جب غریب نواز کو لٹا دیا جاتا تو محلے کے جو بچے ہوتے نا، چھوٹے بچے، مائیں ان کی مائیں لے کر آتی اور غریب نواز کے قدموں میں بچوں کو لٹا دیتی، بچوں کو قدموں میں لٹا دیتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے بچوں کی مائیں، اب
اپنے بچوں کو غریب نواز کے قدموں میں کیوں لٹایا؟ کہا اس بچے کے آنے کو جب دیکھا تو سمجھ گئی یہ بچہ کوئی عام نہیں، خاص بچہ ہے۔ میں قدم میں اس لیے لٹاتی ہوں کہ کبھی غریب نواز اگر پاؤں چڑھائے تو پاؤں کی ٹھوکر میرے بچے کو لگ جائے تو میرا بچہ بھی تقدیر والا ہو جائے، میرا بچہ بھی تقدیر والا ہو جائے۔ یہ شان ہے غریب نواز کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دودھ جب پیتے اور کوئی بچہ جب آتا، کوئی ماں اپنے بچے کو لے کر آتی اور وہ بچہ روتا، غریب نواز، کیا غریب نواز کرو، غریب نوازی میرے غریب نواز۔ غریب نواز کی غریب نوازی دیکھیے کہ جب بچہ کوئی روتا تو غریب نواز اپنے ماں کے گود میں کبھی ہاتھ مارتے کبھی پیر مارتے اور رونا شروع کر دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں تھی نا، آج کی مائیں نہ تھی، آج کی ماں نے تھی، غریب نواز کی ماں تھی۔ ماہ نور بی بی نے دیکھا، بچے کو غور سے دیکھا، سمجھ گئی بچہ کیا کہنا چاہتا ہے، بچے کو لٹایا۔ جیسے ہی غریب نواز کو لٹایا، غریب نواز نے انگلی سے اشارہ کیا اس بچے کی طرح جو رو رہا ہے۔ اے غریب نواز، اشارہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو آواز یہی آتی تھی، ماں تو بنت نبی ہے، سیدہ کی لخت جگر ہے، سیدہ کے گھر پر روتا ہوا آیا ہے، مسکراتا ہوا گیا ہے۔ سیدہ اے میری ماں، یہ بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، اپنا شکم دے دے، اپنا دودھ دے دے، تاکہ تیرے ذریعے سیدہ کائنات کا خون اس بچے کے شکم میں چلا جائے تو جہنم اس پر حرام وہ غریب نواز جب وہ بچہ پی لیتا، چپ ہو جاتا تو غریب نواز مسکراتے ہوئے نظر آتے۔ گویا غریب نواز چاہ ہی یہی رہے تھے کہ جو بچہ رو رہا ہے وہ چپ ہو جائے۔ جو غریب نواز بچپنے میں بچے کو روتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، وہ غریب نواز اپنے ان دیوانوں کو خنجر پور کی دھرتی پر روتا ہوا دیکھ کر بھی برداشت نہیں کر سکتے، روتا ہوا دیکھ کر بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور جب غریب نواز تھوڑے اور ظاہراً بڑے ہوئے، عید کا دن ہے، ایک بچہ پتلی سی چھڑی لے کر کھڑا ہے سڑک کے کنارے، گرد و غبار میں بال اٹے ہوئے ہیں، پرانا کپڑا پھٹا ہوا ہے، کھڑا ہے بیچارہ۔ غریب نواز کا گزر ہوا، عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ جب پہنچے غریب نواز، اس بچے کو دیکھا، پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کیا کہا؟ بھائی تم کون ہو اور تم کیا کر رہے ہو؟ آج تو عید کا دن ہے، اچھے اچھے کپڑے پہننے کا دن ہے، نہانے دھونے کا دن ہے، یہ زلفیں تمہاری گرد و غبار سے ہٹی ہیں، آج کا دن تو زلفوں میں کنگھیاں کرنے کا ہے، تم بھائی کون ہو، یا اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ سبحان اللہ۔ اس نے کیا کہا؟ تم کون ہو؟ کہا دنیا مجھے میری ماں نے میرا نام حسن رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ حسن رکھا ہے میرا نام میری ماں نے، میں سید حسن ہوں۔ کہا رونے لگا وہ بچہ، کہا میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی علی کا لال ہی ہوگا، نبی کا شہزادہ ہی ہوگا، جو عید کے موقع پر غم بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ آل نبی ہی ہوگا۔ بھائی سر میں کنگھیاں وہ کرتا ہے، کنگھیاں سر میں وہ کرتا ہے جس کے گھر میں ماں ہو، ماں کنگھیاں کرتی ہیں، ماں نہلاتی ہیں اپنے بچوں کو، باپ نئے کپڑے لا کر دیتا ہے۔ بھائی میرے پاس نہ تو بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، میں یتیم و لاوارث ہوں، مجھے کون پوچھتا ہے؟ اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا۔ غریب نواز مچل گئے، غریب نواز مچل گئے، نبی کے لاڈلے ہیں، نبی کے شہزادے ہیں،
نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے نا، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے نا. گٹا پکڑا، ہاتھ پکڑا، کہا چل. کہاں؟ کہا اس کے پاس جس کا کبھی عید کے دن کوئی بیٹا بنا تھا، اسی کے بیٹی کے پاس، اسی کے بیٹی کے پاس آئے غریب نواز لے کر. کہا ماں تم تو بنت رسول ہو، تم تو آل نبی ہو. ماں ایک وقت تھا، ایک لاوارث بچے کو، ایک یتیم بچے کو جسے کوئی نہیں پوچھتا تھا، اسے محمد عربی نے سینے سے لگا کر باپ کا بھی پیار دیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ کو، حضرت عائشہ صدیقہ کو اس بچے کی ماں بنا دیا ہے. اے ماں تم اسی گھر کی خاتون ہو، سیدہ زینب کی شہزادی ہو. ماں آج میں اس کو لے کر آیا ہوں، اسے باپ کا بھی پیار ملنا چاہیے اور ماں کی بھی شفقت ملنی چاہیے. غریب نواز کی ماں نے کہا بیٹا ایسے ہی ہوگا. نہلایا، دھلایا، اچھا کپڑا پہنایا، اچھا کپڑا پہنایا، عطر سے ملبوس کیا. کہا اب جا عیدگاہ. اب سوچو اے لڑکا تیرا نصیبہ کتنا بلند ہوگا، اے لڑکا تیرا نصیبہ کتنا بلند ہے. غریب نواز نے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، ہاتھ میں ہاتھ دیا. کہا بھائی میرے چل عید کی نماز ادا کر لیں. ماں کا بھی پیار مل گیا ہے، باپ کا بھی پیار مل گیا ہے. تو جو غریب نواز یتیموں پر شفقت پھیرنے والا ہو، وہ غریب نواز اپنے غلاموں کو کیسے بھول سکتے ہیں، اپنے غلاموں کو کیسے بھول سکتے ہیں. شرط یہ ہے غریب نواز کا کردار اپنانا ہوگا. غریب نواز نے جو مشن دیا ہے اس مشن پر عمل کرنا ہوگا، اور اس مشن پر عمل کرو گے کبھی غریب نواز کو راضی نہیں کر سکتے ہو. ان تمام چیزوں سے سوچو گے. اللہ نے تمہارے دل میں محبت ڈالی ہے غریب نواز کی. اس کی غریب نواز کی محبت ڈالی ہے، اللہ نے تو ڈال دی ہے. اب اس کو آگے بڑھانا یا پیچھے ہٹانا یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. اگر غریب نواز کی مشن پر چلو گے تو یہ محبت آگے بڑھے گی. آج محبت ہے، کل عشق ہوگا. جب عشق ہوگا تو دیوانگی کی منزل ہوگی، اور جب دیوانگی کی منزل پر پہنچو گے تو میرا یقین ہے کہ اللہ تمہیں ولایت بھی عطا فرما دے گا. یا غوث کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جائے گی خواجہ کا دم بھر کر دے، خواجگی مل جائے گی خواجہ کا دم بھر کر دے. پیارے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے میں بڑا فائدہ ہے پیارے. سچوں کے ساتھ اگر جھوٹا بھی سچوں کے ساتھ ہو جائے نا تو جھوٹا بھی سچا بن جاتا ہے، جھوٹا بھی سچا بن جاتا ہے. اور بدکار بھی ہو، نیکوکار کی صحبت اگر اختیار کر لی ہے تو وہ بدکار بھی نیکوکار ہو جاتا ہے. 100 انسان کا قاتل ابھی پہنچا نہیں تھا ولی کی بارگاہ میں. 100 آدمی کا قاتل ابھی ولی کی بارگاہ میں نہیں پہنچا تھا. چند لمحے کی محبت آئی تھی، چند لمحے کی محبت دل میں آئی تھی. حالت یہ ہوئی راستے میں موت ہو گئی، مر گیا. جہنم کے فرشتے، جنت کے فرشتے آئے. جہنم کے نے کہا میں لے کر جاؤں گا، یہ 100 کا قاتل ہے. جنت کے فرشتے نے کہا میں لے کر جاؤں گا. یہ جا کہاں رہا تھا تم نے دیکھا نہیں؟ معاملہ رب تک پہنچا. رب نے فرمایا ٹھیک ہے زمین کی پیمائش کر لی جائے، ماپ لیا جائے زمین کو. اگر وہ انسان گھر سے قریب ہے، گھر سے قریب ہے تو یہ جہنم کے فرشتے تم لے کر جانا. آئے ہائے ہائے آئے ہائے. طریقہ بھی رب ہی بتا رہا ہے، اور پھر رب ہی اپنے محبوب کے قریب بھی کر رہا ہے. طریقہ بھی رب ہی بتا رہا ہے، فیصلہ رب فرما رہا ہے. ماپ لو، پیمائش کر لو. اگر یہ گھر سے قریب ہے تو جہنم کے فرشتے تم لے جانا، اور اگر میرے ولی کے قریب ہے تو جنت کے فرشتے تم لے جانا. اور جیسے ناپ کی باری آئی، پیمائش کی باری آئی، رب نے فرمایا اے زمین، اے زمین، یہ میرے ولی کے پاس جا رہا تھا،
تو ولی سے سمٹ جا. گھر سے دور تھا حقیقت میں گھر سے دور تھا. رب نے کہا سمٹ جا. وہ زمین ولی کی طرف سمٹ گئی. جب پیمائش ہوئی تو پتا چلا گھر سے دور ہے ولی سے قریب ہے. اللہ نے فرمایا جنت کے فرشتے لے جا. ابھی وہ توبہ بھی نہیں کیا ہے. توبہ کیا ہے؟ توبہ نہیں کیا ہے. ارادہ تھا ولی کے پاس جاؤں گا, توبہ کروں گا. ابھی صرف یہ ارادہ کیا تھا اور ولی کے پاس پہنچا بھی نہیں تھا. ولی کے چہرے کی زیارت بھی نہیں کی تھی. ایک لمحے کی محبت ولی کی دل میں آ گیا تھا. رب نے اسے ایک لمحے کی محبت کی بنیاد پر جنت عطا کر دی. دیوانوں, تم تو روز و شب ولی کی محبت میں جیتے ہو. تمہاری رات بھی ولی کی محبت میں گزرتی ہے, تمہارا دن بھی ولی کی محبت میں گزرتا ہے. شرط یہ ہے تھوڑا سا پلٹن چینج کر لو. تم اپنی نگاہ اس طرف رکھو. غریب نواز کا مشن کیا تھا, غریب نواز کا فرمان کیا تھا, غریب نواز کے ارشادات کیا تھے. اگر ان ارشادات پر عمل کرتے ہو, ان فرمودات پر عمل کرتے ہو, جس طرح غریب نواز کے ارشادات پر حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے عمل کیا تو قطب دہلی بن گئے. بابا فرید الدین گنج شکر نے عمل کیا تو گنج شکر بن گئے. نظام الدین نے عمل کیا محبوب الہی بن گئے. اور اخی سراج نے عمل کیا تو آئینے ہند بن گئے. اور میرے پیارے سید اوحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت الرضوان نے عمل کیا محبوب یزدانی بن گئے. اور احمد رضا نے عمل کیا تو اعلیٰ حضرت ضرورت اس بات پر ہے کہ ان کے مشن پر عمل کریں. ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن یہ تھا خود بھی نماز پڑھتے اور غیروں کو بھی کھینچ کر پہنچاتے. لیکن آج ہمارا حال کیا, چائے کی دکان میں بیٹھے نماز جا رہے ہیں 2 منٹ میں, ارے 2 منٹ میں لو اپنے تو مسجد نہیں جا رہا, اس کی بھی نماز چھوڑوا رہا. بولو صحیح کر رہا ہوں یا غلط؟ صحیح کر رہا ہوں یا غلط؟ یاد رکھو پیارے, ان سے آپ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. کامیابی اگر چاہتے ہیں تو عشق رسول کو مضبوطی سے پکڑیے. اور عشق رسول کی رسی کو جس نے مضبوطی سے پکڑا کبھی وہ نماز سے دور نہ ہوا, کبھی بھی وہ سچ سے دور نہیں ہوا, جھوٹ کے کبھی قریب نہیں گیا. عیاری اور مکاری نہیں, جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو. جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو. کوشش کرو اعمال سے اور نبی کے عشق سے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرو. تمہارا سینہ ہوگا پھر عشق نبی کا مدینہ ہوگا. اور جب عشق نبی کا مدینہ ہوگا تو پھر تمہارے سینے میں جلوے مصطفیٰ نظر آئے گا, جلوے غوث اعظم نظر آئے گا, جلوے سرکار غریب نواز نظر آئے گا. اور تمام اولیاء کاملین جسے بھی چاہو دیکھنا, آنکھ بند کرو گے سینہ عشق نبی کا مدینہ ہے نا, کنیکشن جڑا ہوا ہے. سینہ آئینے کی مانند ہو جاتا ہے مومنوں کا سینہ, اور اسی سینے پر عکس آتا ہے. ایسا نہیں کہ بنفس نفیس آ جاتے ہیں, عکس آتا ہے. جب اس پر عکس آ جائے گا نا تو پھر سوچو یہ دل جس کا تھا اسی کے حوالے ہے. غلام نبی بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے. اور یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا. اور اب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں. جو بھی آج صبح سے لے کر شام تک ہم نے عمل کیے ہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہم نے جو گناہ کیا ہے دن بھر میں وہ کوئی نہیں جانتا. نہ عبدالحفیظ جانتے ہیں, نہ مفتی صاحب جانتے ہیں, نہ حضرت صاحب جانتے ہیں, نہ یہ جانتے ہیں, نہ وہ جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے پاپی ہیں, دوسرا نہیں جانتا. ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے پاپی ہیں.
اس لیے آؤ تصورات کی دنیا میں کھو کر اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھ کر اور پھر اللہ کی عطا، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم کہ ہم اس کے نافرمان ہیں، پھر بھی وہ ہمیں کبھی بھوکا ہم مانگے یا نہ مانگے، وہ بن مانگے جو عطا کر دے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ بن مانگے جو عطا کر دے، یہاں بن مانگے تو ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے، لیکن بن مانگے جو عطا کر دے اسی کو اللہ اور اس کے رسول عطا کیا کرتے ہیں۔ اور جہاں ماں کی مامتا بھی کام نہ آئے، بس سمجھے چاہتا ہوں، جہاں کی ماں کی مامتا بھی کام نہ آئے، امی ایک نے کی دے دے ہٹ نہیں پہچانتی میں ماں نہیں پہچان رہی، باپ نہیں پہچان رہا ہے، لیکن قربان جاؤ وہاں غریب نواز اپنے دیوانے کو پہچانیں گے، وہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے دیوانے کو پہچانیں گے، مخدوم سمنا وہاں اپنے دیوانے کو پہچانیں گے۔ یہ مخدوم سمنا کی ٹولی ہے مخدوم سمنا کے ساتھ، یہ غریب نواز کی ٹولی ہے غریب نواز کے ساتھ، یہ غوث اعظم کی ٹولی ہے غوث اعظم کے ساتھ، وہاں ٹولیاں بٹیں گی۔ جیسے آپ دیکھا ہے نا حج کرنے لوگ جاتے ہیں نا، بولو بس میری گفتگو آخری ہے ختم، حج کرنے لوگ جاتے ہیں نا تو حاجیوں کی ٹولی دیکھیے نا، اچھا یہ ہندوستان والا ہے اس کی ٹولی الگ، یہ پاکستان کا ہے اس کی ٹولی الگ، یہ افریقہ سے آیا ہے ان کی ٹولی الگ، یہ جرمن کا ہے الگ، برطانیہ کا ہے الگ، ایسی ٹولی دیکھا نا۔ اب جو ہندوستان سے گیا، اچھا ہندوستان کی ٹولیاں ہیں، اب ان میں بانٹے گا، یہ بہار ہے تڑپ کر بولو، یہ بہار ہے، یہ بنگال ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں صوبے سے، اب اس کے بعد اس سے نیچے پھر آئے گا، یہ ضلع کی بات آئے گی، یہ باگلپور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کی ٹولی آئے گی۔ بھائی نہیں میدان محشر میں بھی یہی حال ہوگا، یہی حال ہوگا، سب نبی کے پرچم تلے جمع تو ہوں گے، پر یہ غوث اعظم کی ٹولی ہے، یہ ابو بکر صدیق کی ٹولی ہے، یہ عمر فاروق کی ٹولی ہے۔ اللہ کا یہ بے پناہ کرم ہے، احسان ہے میرے پیارے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کسی ایک کا دامن نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں ابو بکر کا دامن ہے تو مولا کائنات کا بھی دامن ہے، ہم در والے بھی ہیں، ہم گھر والے بھی ہیں، ہم نے انہیں بھی پکڑ رکھا ہے، ہم نے انہیں بھی پکڑ رکھا ہے، ہم نے غوث اعظم کو بھی پکڑ رکھا ہے، غریب نواز کو بھی پکڑ رکھا ہے۔ تو جہاں جہاں ان لوگوں کی ٹولیاں ہوں گی وہاں میری حالت کیا ہوگی؟ جب چاہیں گے غوث اعظم کی ٹولی میں گھس جائیں گے، جب چاہیں گے غریب نواز کی ٹولی میں گھس جائیں گے۔ تو غریب نواز غوث اعظم اپنی ٹولی کا خیال رکھیں گے اور فرماتے ہیں غوث اعظم میرا مرید اللہ سے وعدہ ہو گیا، اللہ سے وعدہ ہو گیا، میرا مرید جنت میں ہوگا، میرا مرید جنت میں ہوگا۔ غریب نواز نے فرمایا میرا مرید جنت میں ہوگا۔ مخدوم سمنا کے پیر نے فرمایا اے اشرف اتنی محنت کیوں کرتا ہے بیٹا، میں نے رب سے وعدہ کر لیا ہے، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، اے اشرف تیرا مرید ہر جگہ ہوگا سوائے جہنم کے، سوائے جہنم کے۔ میرے پیارے لوگ ہیں بس خالی انہیں مضبوطی سے پکڑو، انہیں مضبوطی سے پکڑو۔ تم تو کہتے ہو کہ غوث ہمارے ہیں، خواجہ ہمارے ہیں، مخدوم سمنا ہمارے ہیں، لیکن پیارے اپنے عمل سے ثابت کر دو کہ ہم ان کے ہیں۔ اور جس دن تم اپنے عمل سے ثابت کرو گے، یہ دیگ، یہ چادر، یہ گاگر اس سے ثابت نہیں ہوتا، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ تم ان کے چاہنے والے ہو۔ دیکھ جلا دو، نافرمانی کرو، شراب پیو، کیا مل جائے گا؟ نہیں، ان کے مشن پر عمل کرو گے غریب نواز راضی ہو جائیں گے، اور جب غریب نواز راضی ہوں گے میدان محشر میں کہیں گے اے اللہ یہ میرا ہے، اے اللہ یہ میرا ہے، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابھی تم غریب نواز سے پیار کرتے ہیں، کبھی غریب نواز نے کہا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ کبھی غریب نواز نے کہا ہے؟ کبھی مخدوم سمنا نے کہا ہے؟ ان کے مشن پر عمل نہیں کر رہے ہو نا، اس لیے
ان کے مشن پر عمل کرنے لگو. اور سچی بات یہ ہے کہ ان کی غلامی میں ہم تو گئے ہیں پر انہوں نے اپنی غلامی میں قبول نہیں کیا ہے. جس دن انہوں نے اپنی غلامی میں ہمیں قبول کر لیا میری زندگی کا کایا پلٹ جائے گا, میری زندگی کا کایا پلٹ جائے گا. یہ جو دن میں 10 مرتبہ داڑھیاں چھلواتے ہیں یہ داڑھی چھلوانا بند کر دیں گے, بند کر دیں گے. یہ بیٹا کو جو بچڑے کے روپ میں خرید اور فروخت ہوتا ہے یہ خرید و فروخت ہمارے گھر سے نکل جائے گا, یہ بند ہو جائے گا. میرے پیارے ضرورت اس بات کی ہے, اس بات کی ضرورت ہے انقلاب لاؤ. آج دنیا تمہیں دہشت گرد کرتی ہے صرف اس وجہ سے کہ تم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے, دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے, طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے بس بربادی. اسی سے دنیا قوم میں ہوئی اقتدار اپنی. پڑھو میرے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی وعلی آلہ وسلم. یہ جلسہ جو ہوتا ہے نا, یہ جلسہ جلوس جو ہوتا ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ مزہ لینے کا نہیں ہے, یہ ایک مدرسہ ہے, یہ ایک مدرسہ ہے جہاں ان لوگوں کو درس دیا جاتا ہے, سبق سکھایا جاتا ہے جو مدرسے میں زانو ادب طے نہیں کر پائے ہیں. بڑھاپے کی وجہ سے وہ بوڑھے حضرات, نوجوان حضرات یہاں کچھ سیکھیں, یہاں کچھ سیکھیں. عہد کرو انشاءاللہ آج کے بعد سے جئیں گے تو نبی کے لیے, ہاتھ اٹھا کر بولو جئیں گے تو نبی کے لیے اور مریں گے تو نبی کی محبت میں مریں گے. تو ہمارا جینا بھی کامیاب اور ہمارا مرنا بھی کامیاب. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.